نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے آج ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ کیا کہیں گے آپ عمران خان صاحب کی ایک اور مبینہ آڈیو لیکس منظر عام پر آ گئی ہے؟ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے نا وہ بالکل ہر آڈیو لیک کے بعد بکھر گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو آج کی آڈیو لیکس ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ سب سے بڑا جو الزام لگایا تھا ہمارے اوپر پی ٹی ایم کے اوپر کہ انہوں نے خرید و فروخت کی ہے ایم این اے کی، اور وہ ایم این اے سے ان کے خود پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا اس کے بغیر ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تھا۔ ہلو جی آپ کنٹینیو کیجیے محمد زبیر۔ تو آج خود موصوف خان صاحب جس کو کہتے ہیں نا ریڈ ہینڈیڈ پکڑے گئے ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ 5 تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ 3 اہم باتیں ہیں اس میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں صحیح اور غلط نہ دیکھیں، یہ جو ہے اس میں ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اور چونکہ پاکستان کے عوام پریشان ہے، پاکستان کے عوام وہ جو ان کے ارد گرد گھومتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنا ہو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہو۔ اور پھر بڑے فخری انداز میں بتا رہے ہیں کہ 5 تو میں نے خود خرید لیے ہیں، اور 5 وہ دوسرے والے پتہ نہیں کون جس نے بھی کرنے تھے وہ ہو جائیں تو گیم۔ زبیر صاحب اسے کہیں اگر وہ 5 اور کر دے تو 10 ہو جائیں گے، تو یہ اسے کون ہے؟ یہ اسے تو مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اور ہمیں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے اسے ہے کون۔ بات یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کرنے میں سب سے آگے بڑھ کے کر رہے تھے، جبکہ ہم نے بار بار یہ کہا تھا۔ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ 2 اتحادی پارٹی تھیں، ایک ایم کیو ایم اور ایک باپ پارٹی، جنہوں نے پہلے 3.5 سال تک ان کی اتحادی تھی، وہ ان کو ووٹ دیا تھا جس کی بدولت خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، وہ شفٹ کر کے آ گئے ہماری طرف۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی یہ بالکل نارمل چیز ہوتی ہے، اس میں اتنا واویلا مچانا اور اتنا بیانیہ بنانا، اور جس میں امریکہ کو بھی لے کے آ جانا، ہمارے اداروں کو بھی بدنام کرنا اور ہر میڈیا کو بھی بدنام کرنا، تو میرا خیال ہے وہ آج تو بہت ہی بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی۔ اب کیا بولیں گے کہ خرید و فروخت کون کر رہا تھا؟ خرید و فروخت کرتے ہوئے تو وہ خود پکڑے گئے ہیں، تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور میں کہوں گا کہ چلیں آپ نے کر لیا نا، آپ نے ایک بیانیہ بنایا تھا جو جھوٹ پر مبنی تھا، جس میں آپ نے امریکہ کو بھی گھسیٹ کے لے آئے، سب اداروں کو بھی گھسیٹ کے لے آئے، اس برے طریقے سے الزامات لگائے، پولیٹیکل پارٹیز پر لگائے، اپنے اوپوننٹس پر لگائے۔ اب اگر آپ یہ پکڑے گئے ہیں اور ہو گیا ہے تو اب آپ اس آئین کے تحت موجودہ حکومت کو چلنے دیں جو صحیح طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئیے، اور جب الیکشن کا وقت ہوگا تو آپ الیکشن کریں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کو لڑنے نہیں دیں گے، پی ٹی آئی عوام کے پاس جائے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ عوام میں پذیرائی ہے اس کی اور اس کو ووٹ ملیں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملیں گے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا وہ الیکشن بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ والا الیکشن چاہتے ہیں جس میں وہ خود جیتے ہیں، اور نہ صرف جیتے بلکہ 2/3 لے کے آئیں، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ڈی چوک میں آنے کی تھریٹ دے دیں گے۔ تو آئی تھنک ایسا ایسا لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ سارا جو زبیر صاحب آپ سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کے لیے یہ آڈیو لیکس آئی اوپنر ہوگی؟ میں خواہش ہی ظاہر کر سکتا ہوں کہ آئی اوپنر ہو، کیونکہ کلٹ کے طور پر کسی کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ اگر وہ پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اس طرح سے پسند کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے لیے دیکھیں نا، اب ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ جھوٹ کی جنگ ہے، حسین اور یزیدی فوجوں میں جنگ ہے، گڈ اور ایول کی جنگ ہے۔ اب گڈ کون ہے اور ایول کون ہے، حسینی فوجوں کے ساتھ کون ہے، یزیدی فوجوں کے ساتھ کون ہے؟ پولیٹکس میں اتنا تو لے کے آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، بلنڈرز بھی ہوتے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ خان صاحب نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا، وہ ووٹ آف کانفیڈنس سے باہر جا رہے تھے، پہلی دفعہ پاکستان میں آئینی طریقے سے کوئی وزیر اعظم نکالا جا رہا تھا، انہوں نے اس کو اتنا ٹوسٹ کیا اور اتنا اس کو امیجنری ایک دنیا میں لے کے چلے گئے، اور کلٹ فالوئنگ شروع ہو گئی، اسلام کو بیچ میں لے آئے، فورن پاورز کو بیچ میں لے آئے۔ تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ کرے کوئی سینس پریویل کرے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں،
اور ان کو محسوس ہو کہ یہ جو سارا بیانیہ تھا بہت ہی زیادہ فار فیچ تھا، اور اس سے سوائے اس سے کہ کنٹری میں پولرائزیشن بڑی، نفرتیں بڑی، شدید بڑی، اسٹریٹس میں آ کے گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے ایون مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بھی چھوڑا گیا، لندن میں آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا کیا۔ تو اب وہ کم سے کم سیاست کریں، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل سیاست کریں، سیاسی میدان میں اپنے موقف کو لے کے جائیں، اپنے بیانیے کو لے کے جائیں۔ آپ نے جو ڈیلیور کیا تھا 3.5 پونے 4 سال، جو کہ کچھ نہیں کیا تھا، اس کی وضاحت کریں، آئندہ کے لیے کمٹمنٹ کریں کہ آپ کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بھرپور مخالفت کریں، اسمبلی میں واپس آ جائیں، اسمبلی میں بیٹھ کے مخالفت کریں تو موسٹ ویلکم۔ اسمبلی میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا زبیر صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، لیکن زبیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا؟ کیونکہ سازش کا ورڈ بھی تو یوز ہو سکتا ہے نا کہ کوئی سازش کی گئی ہے، آڈیو تبدیل کر دی گئی ہے یا ایسا کچھ اور۔ لیکن سازش، ایک تو بات یہ ہے کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر حملے بھی کرتے ہیں، سیاسی حملے کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بھرپور انداز میں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور بہت سی دفعہ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں کہہ رہا کہ جی سیاست میں کچھ لوگ سب صاف ستھرے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی الزام سے گریز کرتا ہے، لیکن ایک پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں اتنی زیادہ شدید پولرائزیشن رہی ہے، اس کے سٹینڈرڈ سے بھی جو پچھلے 6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے، وہ تو بہت ہی اس جگہ پر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں سے واپس مڑنا بالکل امپاسبل ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں نا، ایک آپ ریلیجن کو بیچ میں جب لے کے آتے ہیں، نیشنلزم کو جب بیچ میں لے کے آتے ہیں، کہ وہ سب کو انہوں نے سب ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایک مسئلہ بنایا ہے کہ ان کے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں وہ غدار بھی ہیں، اور ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس جو ہیں وہ آخرت کے دن قبر میں جب جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ انہوں نے عمران خان کو کیوں نہیں سپورٹ کیا۔ اب یہ بتائیں کہ ایک ریلیجن کو ہی ریڈیفائن کر دیا، تو یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ